हम तीन दोस्तें थीं और तीनों अपनी जवानी के नशे में चूर थीं। पैसे के गुरूर ने हमें अंधा कर रखा था। हम समझती थी कि जो हम चाहते हैं वो हमें हासिल हो जाएगा। स्कूल से कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी लाइट में आने के बाद हमें बहुत तब्दीलियां आई। जहां हमारी ज़हनियत तब्दील हुई थी वहीं हमारे अंदर से सही और गलत का फर्क भी खत्म हो गया था। दौलत की फरावानी ने हमें अंधा कर दिया था और इसी अंधेपन में हमने न जाने कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाई थी। कॉलेज में हमारी वजह से कितने लड़कों को कॉलेज से निकाल दिया गया था। हम लड़कों को परेशान करते और जब वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करते तो हम अपने पैसे के बलबूते पर उन्हें कॉलेज से बेदखल करवा देते। हमारे लिए ये सब चीज़ें एडवेंचर थीं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमारी इन हरकतों से किसी दूसरे की जिंदगी पर कैसा असर पड़ेगा। अब ये हमारी यूनिवर्सिटी से छुट्टियां थीं और हम तीनों इकट्ठे एक जगह मेरे घर पर मौजूद थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे बड़े भाई के पास अमेरिका गए हुए थे और मेरा बंगला खाली पड़ा था। चंद नौकर चाकर थे जो दिन की रोशनी में आकर अपना काम कर जाया करते थे और बाकी वक्त हम तीनों दोस्तें मिलकर ऐशिया करती। ये भी एक ऐसी ही रात थी जब बंगले में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं था। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था और मैं अपनी दोस्तों के साथ मूवी नाइट के लिए बैठी हुई थी। हमने अपने घर के बड़े से लॉन्च में पूरा सेटअप लगाया हुआ था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमें भूख का एहसास सताने लगा। मेरी दोस्त निया कहने लगी कि कुछ ऑर्डर कर देते हैं। सबिया भी बहुत भूखी हो रही थी और मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था, इसलिए मैंने फौरन ही एक करीबी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर दिया। हम तीनों दोस्त घर में अकेली थी, पर हमने पूरे घर का हुलिया बिगाड़ा हुआ था। हम ना सिर्फ अमीर थीं बल्कि अपने बाप की जायदादों पर ऐश करने वाली बिगड़ी हुई अमीर ज़ादियाँ थीं। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और इसी वजह से हम जो चाहती थीं वो मिनटों में कर लेती थीं। आज की रात भी कुछ ऐसी ही थी जहां हम तीनों मिलकर खूब मस्तियां कर रही थीं और हमें रोकने टोकने वाला कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू एक शादी में शिरकत के लिए दूसरे शहर गए हुए थे और घर के सब नौकर चाकर भी अपने अपने क्वार्टर्स में जाकर सो चुके थे। हमने लॉन्च की बड़ी एलसीडी पर एक रोमांटिक फिल्म लगाई हुई थी जिसमें हर थोड़ी देर बाद ऐसे सीन आते जो हम तीनों के दिल में हलचल मचा देते। लेकिन फिल्म के साथ साथ हमारी भूख भी बढ़ती जा रही थी। निहा बार बार किचन के चक्कर लगा रही थी, पर उसे वहां कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही थी जो इस वक्त हमारे काम आ सकती, क्योंकि हम सब का दिल को चटपटा और लजीज खाने को कर रहा था। सबिया सोफे पर लेटी हुई थी और उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था। वो कहने लगी कि अगर जल्दी खाना ना आया तो मैं भूख से मर जाऊंगी। तुमने जो खाना ऑर्डर किया है उसका स्टेटस क्या है? वो कितनी देर में पहुंचेगा? मैंने अपना मोबाइल उठाया और डिलीवरी ऐप पर चेक किया तो वहां लिखा आ रहा था कि राइडर खाना लेकर निकल चुका है और वो अगले 10 मिनट में हमारे घर पहुंच जाएगा। ये सुनकर निया और सबिया के चेहरों पर रौनक आ गई और वो दोनों खुशी से उछल पड़ी। हम तीनों ने लॉन्च का जो हाल किया हुआ था वो देखने वाला था। हर तरफ चिप्स के रैपर उड़ रहे थे, कोल्ड ड्रिंक के खाली कैन सोफे के नीचे पड़े हुए थे और पॉपकॉर्न के दाने तो पूरे कालीन पर बिखरे हुए थे। हमें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि सुबह उठकर यह सब कौन साफ करेगा, क्योंकि हमें मालूम था कि नौकरों ने ही ये सब समेटना है और हमारा काम बस ऐश करना और जिंदगी का लुत्फ उठाना है। हम तीनों बचपन की दोस्त थीं और स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम हमेशा साथ रही थीं। पैसे ने हमारे अंदर ना सिर्फ गुरूर बल्कि बिगाड़ भी पैदा कर दिया था। हमारे बाप बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनका शहर में एक बहुत बड़ा नाम था, इसलिए हमें कभी किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ता था। हमारी हर ख्वाहिश पूरी होती थी और इसी लाड प्यार ने हमें जिद्दी और लापरवाह बना दिया था। फिल्म में एकदम से एक रोमांटिक मंजर आया तो सबिया ने निया का हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, काश इस वक्त कोई मुझे भी ऐसा ही खूबसूरत और जवान मिल जाए, मैं भी उसका यही हाल करूंगी।
मैं सबिया की बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी कि जज्बात तो हमारे भी यही हैं, मगर फिलहाल इस वक्त कौन मुयस्सर आएगा। मैं यूं ही नेहा को तंग करते हुए कहने लगी कि अपने मंगेतर को बुला लो, हम दोनों भी उसी के साथ एंजॉय कर लेंगे। मेरी बात सुनकर नेहा के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। वो अपने मंगेतर के बारे में बड़ी ही हसास थी। खुद उसके पहले ही वो 2 अफेयर रह चुके थे, लेकिन अपने मंगेतर के साथ वो किसी का नाम तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए हम जानबूझकर उसको चिढ़ाया करते थे। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक बाहर मेन गेट पर लगी घंटी की आवाज सुनाई दी। घंटी की आवाज सुनते ही हम तीनों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि हमें मालूम था कि हमारा खाना आ चुका है। नेहा ने खुशी से ताली बजाई और कहने लगी कि शुक्र है मेरा खाना आ गया, अब मैं पेट भरकर खाऊंगी और पुरसुकून होकर फिल्म देखूंगी। वैसे भी मेरा रोमांटिक मूड और भी ज्यादा रोमांटिक होता जा रहा है। अगली फिल्म तो इससे भी ज्यादा रोमांटिक लगाएंगे। सबिया भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते सोफे से उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि जाओ जल्दी से खाना लेकर आओ। मैंने अपना मोबाइल उठाया और लॉन्च से निकलकर मेन गेट की तरफ जाने लगी। लॉन्च से बाहर निकलते एक लंबा कॉरिडोर था, जहां रात के इस पैर काफी अंधेरा था, क्योंकि हमने अंदर की लाइट्स तो जलाई हुई थी पर बाहर की ज्यादातर लाइट्स बंद थी। जैसे ही मैं मेन गेट के पास पहुंची तो मैंने देखा कि बाहर एक बाइक खड़ी थी और एक लड़का हाथ में बड़ा सा खाने का बैग लिए खड़ा था। मैंने गेट का छोटा दरवाजा खोला तो उस लड़के ने मुस्कुराकर मुझे देखा और खाना मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसने कहा कि आपका ऑर्डर ये रहा। मैंने उससे बैग लिया और उसे पैसे देने के लिए अपने हाथ में पकड़े हुए नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए। उस लड़के ने पैसे लिए और उनको गिनने लगा। वो एक आम सा डिलीवरी बॉय था जिसने हेलमेट उतारा हुआ था और उसके चेहरे पर थकन के वाज़े असरात थे, लेकिन इस वक्त मुझे उसकी थकन से कोई सरोकार नहीं था। मेरी नजरें तो उसके खूबसूरत चेहरे पर जमी हुई थीं। जब उसने पैसे गिन लिए और वो वापसी के लिए मुड़ने लगा तो अचानक ही मेरे दिल में कुछ ख्याल आया। मैंने आहिस्तगी से उससे कहा कि रुकें, आपकी टिप लाना तो मैं भूल ही गई हूँ। टिप के नाम पर उसके चेहरे पर चमक आई थी। वो वहीं खड़ा हो गया। मैं अंदर की तरफ पलटने लगी और फिर मैंने आहिस्ता से कहा कि आप अंदर ही आ जाएं, हालात ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि जितनी देर में मैं आपकी टिप लेकर आऊं ये सब लूट जाए। मैंने उसके मोबाइल फोन और पैसों की तरफ इशारा किया तो वो सर हिलाकर अंदर की तरफ आ गया। फिर मैंने उससे पानी का पूछा और उसे इसी बहाने से लॉन्च में ले आई। उसकी हालत बता रही थी कि वो वाकई प्यासा था। मेरी दोनों दोस्तों ने जब मेरे साथ उसे देखा तो उनके चेहरे पर हैरत भरे तासुरात आ गए। मैंने आंखों से इशारा किया जैसे उन्हें समझाना चाहती हूँ कि शिकार हाथ लग गया है। वो लड़का बिल्कुल सीधा साधा और मासूम लग रहा था। उसकी उम्र यही कोई 22-23 साल होगी। जिस्मानी तौर पर वो काफी मजबूत और मुतनासिब था, लेकिन उसके चेहरे की सादगी बता रही थी कि वो गरीब घराने का मेहनती लड़का है जो रात गए तक हलाल रोजी कमाने के लिए सड़कों पर बाइक दौड़ाता रहता है। सबिया और नेहा ने जब मेरी आंखों में वो शरारत और शैतानी चमक देखी तो वो फौरन ही मेरा मतलब समझ गई, क्योंकि हम तीनों एक दूसरे के इशारों को बहुत अच्छी तरह जानती थीं। सबिया जो अभी थोड़ी देर पहले एक जवान मर्द के ख्वाब देख रही थी, उसकी नजरें तो उस लड़के के चेहरे पर ही जम गईं। उसने अपने होंठों पर जुबान फेरी और सोफे पर सीधी होकर बैठ गई। नेहा ने जल्दी से अपने चेहरे के तासुरात को छुपाया और एक मसनूई मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली। मैंने उस लड़के को लॉन्च के बीच में खड़ा किया और किचन की तरफ जाते हुए कहा कि तुम यहीं खड़े हो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी और तुम्हारी टिप लेकर आती हूँ। वो लड़का लॉन्च की शान शौकत देखकर वैसे ही हैरान रह गया था। वो चोर नजरों से इस बड़े और कीमती सामान से सजाए गए कमरे को देख रहा था, जहां महंगे सोफे और बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी।
और फर्श पर हमारा फैला हुआ कचरा भी मौजूद था। मैं किचन में आई और फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल निकाली, लेकिन पानी गिलास में डालते वक्त मेरे जहन में एक इंतहाई खौफनाक और शरारती आइडिया आया। मैंने अपने गले में पहनी हुई छोटी सी चैन के साथ लटकते हुए लॉकेट को खोला, जिसमें मैंने तफरीह के लिए वो मखसूस चीज रखी हुई थी जो इंसान के जज्बात को बेकाबू कर देती है और उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। ये मखसूस चीज हमने कुछ दिन पहले एक हाई क्लास पार्टी से हासिल की थी और हम हमेशा सोचती थी कि इसका असर किसी पर कैसे होता है। मैंने वो चीज निकाली और उसे पानी के गिलास में डालकर अच्छी तरह चम्मच से हिला दिया। वो पानी में पूरी तरह हल हो गई और पानी का रंग बिल्कुल आम पानी जैसा ही रहा। मैं गिलास हाथ में पकड़कर वापस लॉन्च में आई तो मैंने देखा नेहा और सबिया उस लड़के के से उसका नाम और काम पूछ रही थी। वो लड़का नजरें झुकाए बहुत तमीज से जवाब दे रहा था। उसने बताया कि उसका नाम जाहिद है और वो अपनी बीमार माँ के इलाज और कॉलेज की फीस के लिए ये पार्ट टाइम जॉब करता है। उसकी ये बेबसी सुनकर हमें उस पर तरस आने की बजाय और ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि हम तो अपनी बोरियत खत्म करने के लिए कोई बड़ा ड्रामा करना चाहती थी। मैंने आगे बढ़कर पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि ये लो शायद, पहले पानी पी लो, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। जायद ने ममनूनियत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, मुझे वाकई बहुत प्यास लगी थी। उसके मुंह से बाजी का लफ्ज सुनकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत हंसी आई, लेकिन मैंने अपने जज्बात पर काबू रखा और उसे पानी पीने का इशारा किया। जैद ने गिलास उठाया और एक ही सांस में वो पूरा पानी पी गया, क्योंकि वो सचमुच बहुत प्यासा था। पानी पीने के बाद उसने गिलास मेज पर रखा और अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपना मुंह साफ करने लगा। अब हम तीनों लड़कियां उसके गिर्द एक दायरे की सूरत में खड़ी थीं और हमारी नजरें उसके चेहरे पर टिकी हुई थीं, क्योंकि हम देखना चाहती थीं कि इस माया का असर कितनी देर में शुरू होता है। जैद ने कहा कि बाजी, अब आप मेरी टिप दे दें तो मैं निकलूं, मुझे और भी बहुत से ऑर्डर डिलीवर करने हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, नेहा की तरफ देखा और नेहा ने इशारे से लॉन्च का बड़ा दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज पर जहद चौंका और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट आई। उसने कहा कि आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया, मुझे जाने दें। लेकिन अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसके सर में तेज दर्द हुआ और उसकी आंखें सुर्ख होने लगी। गोली ने अपना काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया था, क्योंकि वो खाली पेट था और पानी के साथ दवा सीधे उसके खून में शामिल हो चुकी थी। जैद ने अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और लड़खड़ाते हुए सोफे का सहारा लेने की कोशिश की। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी और उसने कहा कि मुझे ये क्या हो रहा है, मेरे सर में बहुत चक्कर आ रहे हैं। आप लोगों ने पानी में क्या मिलाया था? सबिया ने एक जोरदार कहका लगाया और कहा कि हमने तो कुछ नहीं मिलाया, ये तो बस तुम्हारी थकन का असर है। जायद सोफे पर गिर गया और उसका सांस तेज तेज चलने लगा। उसके बॉडी में एक अजीब सी तड़प पैदा हो रही थी और उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा क्योंकि उसे शदीद गर्मी का एहसास हो रहा था। हम तीनों बिगड़ी हुई अमीरजादियां उसकी ये हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगी और तालियां बजाने लगी। नेहा कहने लगी कि देखो कितना मजा आ रहा है, आज तो हमारी बोरियत बिल्कुल खत्म हो गई। मैंने सबिया से कहा कि जल्दी से वो मजबूत रस्सी लेकर आओ जो पिछले हफ्ते हमने गार्डन की सजावट के लिए मंगवाई थी। सबिया भागती हुई गई और स्टोर रूम से एक मोटी और मजबूत रस्सी ले आई। जैद इस वक्त नीम बेहोशी की हालत में था, लेकिन उसका जिस्म दवा के असर से बुरी तरह तड़प रहा था। वो हमसे इल्तिजा कर रहा था कि खुदा के लिए मुझे जाने दो, मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे कुछ हो गया तो वो मर जाएगी, लेकिन हमारे दिलों पर तो इस वक्त शैतान सवार था।
ہمیں اس کی ماں کی بیماری یا اس کی غربت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ہم نے زہد کو پکڑ کر لونج کی ایک مضبوط لکڑی کی کرسی پر بٹھایا اور نیہا اور سبیہ نے مل کر اس کے دونوں ہاتھوں کو کرسی کی پشت کے ساتھ اور اس کی ٹانگوں کو کرسی کے پایوں کے ساتھ بری طرح جکڑ کر باندھ دیا۔ زہد نے تھوڑی مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن دوا کے اثر نے اس کی جسمانی طاقت کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بے بس ہو چکا تھا، جبکہ اس کا پورا وجود پسینے سے بھر گیا تھا۔ گرمی سے تڑپ کر وہ پہلے ہی اپنی شرٹ اپنے وجود سے الگ کر چکا تھا اور اس کا صحت مند اور توانا جسم ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ جب وہ پوری طرح کرسی سے بندھ گیا تو میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں اب پوری طرح نشے اور شہوت کے اثر سے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بار بار گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کی یہ لاچاری اور بے بسی دیکھ کر ہم تینوں کے اندر کا بگاڑ اور زیادہ جاگ اٹھا۔ سبیہ اس کے قریب آئی اور اس کے گال پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو تو کتنا معصوم ہے، یہ لڑکا اگر یہ کسی اچھے گھرانے کا ہوتا تو کتنی لڑکیاں اس پر مرتی۔ زہد نے اپنی سرخ آنکھیں کھول کر سبیہ کو دیکھا اور مری ہوئی آواز میں کہا کہ مجھے چھوڑ دو، آپ لوگ یہ اچھا نہیں کر رہی، اللہ آپ کو سزا دے گا۔ نیہا نے اس کی بات سن کر اس کے پیٹ پر ہلکی سی چٹکی کاٹی اور ہنستے ہوئے کہا کہ یہاں ہمیں کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، اس گھر کے مالک ہم ہیں اور اس وقت تم ہمارے قیدی ہو، ہم تمہارے ساتھ جو چاہیں کر سکتی ہیں۔ زہد کے جسم میں دوا کا اثر اب اپنے عروج پر پہنچ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے جسم کو جھٹکے دے رہا تھا، کیونکہ وہ مایا انسان کے اندر کے تمام جذبات اور مردانہ طاقت کو ایک دم سے بیدار کر دیتی ہے، اور جب انسان بندھا ہوا ہو تو وہ تکلیف اور تڑپ مزید بڑھ جاتی ہے۔ زہد کا پورا جسم مزید پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور اس کی کسرتی باڈی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ ہم تینوں اس کے گرد چکر لگا رہی تھیں اور مختلف طریقوں سے اسے چھیڑ رہی تھیں۔ کبھی نیہا اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتی تو کبھی سبیہ اس کے کان کے پاس جا کر آہستہ سے کچھ کہتی، جسے وہ اور زیادہ تڑپ اٹھتا۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی شرٹ کے بٹن بھی کھول دیے اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ کیوں زہد، اب کیسا لگ رہا ہے؟ ہماری ٹپ تمہیں پسند آئی یا نہیں؟ زہد اپنے ہونٹ چبا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے اب بے بسی کے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ وہ بار بار اپنے سر کو دائیں بائیں ہلا رہا تھا اور اس کے منہ سے ہلکی ہلکی سسکیاں نکل رہی تھیں۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو بس اپنا کام کرنے آیا تھا، مجھے کیوں اس عذاب میں ڈال دیا ہے؟ زہد نے اپنی نشیلی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کی اور تڑپ کر بولا کہ میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو بس یہاں اپنا کام کرنے آیا تھا، مجھے کیوں اس عذاب میں ڈال دیا ہے آپ لوگوں نے؟ اس کی آواز میں اتنی گھٹن اور درد تھا کہ لونج کی ہنستی ہوئی دیواریں بھی جیسے ایک پل کے لیے اداس ہو گئی۔ وہ کرسی پر بندھا ہوا اپنے جسم کو جھٹکے دے رہا تھا، لیکن رسیوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کی کلائیاں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنا سر پیچھے کرسی کی پشت پر ٹکا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ باجی خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں کوئی اوباش یا آوارہ لڑکا نہیں ہوں جو راتوں کو سڑکوں پر عیاشی کے لیے گھومتا ہے۔ میں تو مجبور ہوں، میری مجبوری مجھے اس وقت آپ کے گھر لے آئی ہے۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، جب میں چھوٹا تو پاپا کا انتقال ہو گیا تھا، تب سے لے کر آج تک میں نے اور میری ماں نے زندگی کا ہر دکھ جھیلا ہے۔ زہد کی آنکھوں سے نکلنے والوں آنسو اب اس کے سینے پر گر رہے تھے اور اس کا پورا وجود پسینے اور دوا کے اثر سے کانپ رہا تھا۔ وہ سبیہ اور نیہا کی طرف دیکھ کر گڑ گڑانے لگا کہ آپ لوگ تو محلوں میں رہنے والی امیر شادیاں ہیں، آپ کو کیا پتا کہ کرائے کے مکان کا کرایہ نہ دینے پر جب مالک مکان سامان بار بہکنے کی دھمکی دیتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ ہم ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، ہر مہینے کی پہلی تاریخ میرے لیے قیامت کی طرح آتی ہے۔ اس نوکری کے ساتھ ساتھ میں دن میں کالج بھی جاتا ہوں
تاکہ پڑھ لکھ کر اپنی ماں کا سہارا بن سکوں۔ میری ماں، میری بوڑھی ماں پچھلے 2 سال سے بستر پر ہے۔ اس کے گردے خراب ہیں اور اس کے علاج کے لیے مجھے ہر ہفتے دواؤں کے پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں۔ اگر میں رات کو وقت پر گھر نہ پہنچوں تو وہ دروازے پر آنکھیں بچھائے میرا راستہ دیکھتی رہتی ہے، کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے کہ اس کا اکلوتا سہارا کہیں چھن نہ جائے۔ ہم تینوں اسے سن رہی تھیں، لیکن ہماری بے حسی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ ہمیں اس کی یہ سچی داستان بھی ایک فلمی کہانی لگ رہی تھی۔ نیہا نے پیزا کا سلائس منہ میں ڈالتے ہوئے ایک ہلکا سا قہقہا لگایا، جس پر زہر کا دل اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس نے تڑپ کر کہا کہ باجی، آپ کو میری تکلیف پر ہنسی آ رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ پر ایسا وقت آئے۔ میری 2 جوان بہنیں ہیں جو گھر میں بیٹھی میرا راہ تکتی ہیں۔ وہ دونوں غیر شادی شدہ ہیں، اور اس معاشرے میں ایک غریب باپ کے بغیر لڑکیوں کی شادیاں کروانا کتنا مشکل ہے، یہ صرف ایک غریب بھائی جانتا ہے۔ میں دن رات اس موٹر سائیکل پر اس لیے ذلیل ہوتا ہوں کہ کچھ پیسے جمع کر سکوں اور اپنی بہنوں کی شادیاں اچھے گھروں میں کروا کر اس فرض سے سبق دوش ہو سکوں۔ اگر آج رات مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیمار ماں اور میری معصوم بہنوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو سڑک پر آ جائیں گی، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں آپ کے پیر پکڑنے کو تیار ہوں، بس میری رسیاں کھول دیں۔ زہد کی اس التجا پر صبیہ نے اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہو زہد، اتنی لمبی کہانی سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم غریبوں کا یہی رونا ہوتا ہے، جب دیکھو ماں بیمار ہے اور بہنیں کنواری ہیں۔ ہم نے تمہیں جان سے تھوڑی مارنا ہے، ہم تو بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گولی تم جیسے سیدھے سادے لڑکے پر کیا اثر کرتی ہے۔ بس تھوڑی دیر اور پھر ہم تمہیں تمہاری ٹپ دے کر الوداع کہہ دیں گے۔ زید نے صبیہ کی یہ سنگ دلانہ بات سنی تو اس کے چہرے پر مایوسی کے ساتھ ساتھ ایک گہرا کرب ابھر آیا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ صرف ایک کھیل ہے، ایک رات کا ایڈونچر ہے، لیکن میرے لیے یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میرے جسم کے اندر کیسی آگ لگی ہوئی ہے۔ میرے سر میں اتنا شدید درد ہے جیسے کوئی ہتھوڑے مار رہا ہو۔ آپ نے میرے پانی میں جو کچھ بھی ملایا ہے وہ میرے خون میں زہر بن کر دوڑ رہا ہے۔ مجھے اپنے جسم پر کنٹرول نہیں رہا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا میرا دل بند ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا آپ کی دولت مجھے میری زندگی واپس لا کر دے گی؟ کیا آپ کے پاپا کا پیسہ میری ماں کو اس کا بیٹا اور میری بہنوں کو ان کا بھائی واپس دے سکے گا؟ وہ مسلسل رو رہا تھا اور اس کی ہچکیاں پورے لانچ میں گونج رہی تھیں۔ اس نے رسیوں کو اتنی زور سے کھینچا کہ رسی کی رگڑ سے اس کی کلائیوں کی جلد پر نشان پڑنے لگے اور وہاں سے خون کے سرخ قطرے نکل کر فرش پر گرنے لگے، لیکن زید کو اس جسمانی درد کا احساس ہی نہیں تھا۔ اسے تو صرف اپنے گھر کی فکر ستائی جا رہی تھی کہ صبح ہونے والی ہے اور وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ اس نے میری طرف دیکھا کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس پورے کھیل کی ماسٹر مائنڈ میں ہی ہوں۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ باجی، آپ تو اس گھر کی مالکن لگتی ہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اتنی بری نہیں ہیں۔ کسی غریب کی بد دعا مت لیں باجی، غریب کی جب عرش معلیٰ پر جاتی ہے نا تو بڑے بڑے محلوں کو مٹی کا ڈھیر کا بنا دیتی ہے۔ میں نے آج تک کسی کا 1 روپیہ نہیں کھایا، ہمیشہ حلال کما کر اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھا ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ مگر ہمیں رحم کہاں آنا تھا، ہمارے دلوں پر تو مہر لگی ہوئی تھی۔ ہم اس کی یہ باتیں سن کر لطف اندوز ہو رہی تھی کیونکہ ہمارے لیے یہ سب کو ایک لائیو ڈرامے جیسا تھا جس کی ڈائریکٹر ہم خود تھیں۔ صبیہ نے کہا کہ یار اس کی ویڈیو بناتے ہیں، کل اپنی دوسری دوستوں کو دکھائیں گے کہ ہم نے رات کو کیا ایڈونچر کیا ہے۔ نیہا نے فوراً اپنا فون نکالا اور زید کی اس حالت کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ وہ زید کے چہرے کے قریب فون لے کر جا کر کہتی، دیکھو یہ ہے ہمارا آج کا مہمان جو ڈیلیوری دینے آیا تھا اور اب ہماری مہمان نوازی کا لطف اٹھا رہا ہے۔ زید نے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی لیکن وہ بندھا ہوا تھا، اس لیے کچھ نہیں کر سکا۔ وہ بس اپنی آنکھیں بند کر کے خدا کو یاد کر رہا تھا۔ ہم نے اسے تڑپانے اور چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ کبھی اس کے گال پر ہلکا سا تھپڑ مارتے تو کبھی اس کے ننگے سینے پر ٹھنڈا پانی گرا دیتے۔
پانی گرنے سے وہ ایک دم سے کانپ اٹھتا اور اس کے جسم کے عضلات تن ہو جاتے۔ ہماری ہنسی لانچ میں گونج رہی تھی اور ہم اپنی اس شیطانی حرکت پر فخر محسوس کر رہی تھی۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم دنیا کے سب سے طاقتور لڑکیاں ہیں جو ایک مرد کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور رات کے 3 بج چکے تھے۔ زید اب مسلسل تڑپنے اور دوا کے اثر سے کافی تھک چکا تھا، لیکن اس کے جسم کی تڑپ کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار رسیوں کو کھینچنے کی کوشش کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کلائیوں پر رسی کے گہرے نشان پڑ چکے تھے اور وہاں سے ہلکا ہلکا خون بھی رسانے لگا تھا، پر ہمیں اس کے خون یا تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سبیہ نے کہا کہ اب میں تھک گئی ہوں، چلو تھوڑی دیر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ جو اس نے لایا تھا، کھانا میز پر ویسے ہی پڑا تھا۔ ہم تینوں صوفے پر بیٹھ گئیں اور زید کے سامنے ہی پیزا کھانے لگی۔ زید نے اب بولنا بند کر دیا تھا، وہ بس خاموشی سے ہمیں گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بے بسی کی جگہ ایک عجیب سا غصہ اور وحشت آ رہی تھی جو ہم اپنی مستی میں نوٹ نہیں کر پائیں۔ دوا نے اب اس کے دماغ پر پورا کنٹرول کر لیا تھا اور اس کے اندر ایک عجیب سی حیوانی طاقت بیدار ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف جھٹکے دے رہا تھا۔ ہم کھانا کھانے میں اتنی مگن تھیں اور اپنی تعریفیں کر رہی تھیں کہ ہمیں لانچ میں ہونے والی اس معمولی سی تبدیلی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ زید جس کرسی پر بندھا ہوا تھا وہ پرانی لکڑی کی تھی اور زید کے مسلسل جھٹکوں اور اس کی مردانہ طاقت کے دباؤ کی وجہ سے اس کرسی کی پشت کا ایک حصہ اندر سے کمزور ہو چکا تھا۔ زید نے اپنے پورے جسم کا زور لگایا اور ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس جھٹکے کے ساتھ ہی لکڑی کے ٹوٹنے کی ایک ہلکی سی آواز آئی، لیکن ہم اس وقت اونچی آواز میں ہنس رہی تھی، اس لیے ہم نے وہ آواز نہیں سنی۔ زید کو اندازہ ہو گیا کہ رسی ابھی تھوڑی ڈھیلی ہو چکی ہے۔ اس نے پورا زور لگا کر اپنے دائیں ہاتھ کو باہر کھینچنے کی کوشش کی۔ رسی کی رگڑ سے اس کی کلائی کی پوری طرح متاثر ہو گئی اور خون تیزی سے بہنے لگا، لیکن اس وقت اسے اس درد کا کوئی احساس نہیں تھا کیونکہ دوا کے اثر اور ہمارے دیے گئے ٹارچر نے اسے ایک درندے میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس نے ایک اور آخری جھٹکا دیا اور نہ جانے کیسے اس کا دایاں ہاتھ رسی کی گرفت سے بالکل آزاد ہو گیا۔ ہاتھ آزاد ہوتے ہی اس نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنے بائیں ہاتھ کی رسیوں کو بھی ایک جھٹکے میں کھول دیا اور اپنی ٹانگوں کی طرف جھکا۔ ہم تینوں ابھی صوفے پر بیٹھی ہنس رہی تھیں کہ اچانک سبیہ کی نظر زید پر پڑی اور اس کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی جو پورے بنگلے میں گونج گئی۔ نیو اور میں نے ایک دم چونک کر زید کی طرف دیکھا تو ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ زید اب کرسی پر بندھا ہوا نہیں تھا بلکہ وہ کرسی سے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کی کلائیوں سے خون بہہ رہا تھا، اس کا پورا سینہ پسینے سے چمک رہا تھا، اس کے چہرے کے عضلات تنے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں۔ اس کے چہرے پر اب وہ معصومیت یا بے بسی دور دور تک نہیں تھی بلکہ وہاں ایک خونخوار وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح ہمارے سامنے کھڑا تھا اور اس کا گہرا اور تیز سانس پورے کمرے میں سنائی دے رہا تھا۔ اس نے رسی کے ٹکڑے کو زمین پر پھینکا اور اپنی گردن کو دائیں بائیں جھٹکا دیا جس سے اس کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آئی۔ ہم تینوں کے چہروں پر ہنسی ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی اور ہماری جگہ اب خوف نے لے لی۔ نیہا کا ہاتھ کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے پیزا کا ٹکڑا فرش پر گر گیا۔ سبیہ نے ڈر کے مارے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے اور وہ صوفے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ زید نے ایک قدم آگے بڑھایا تو ہم تینوں خوف کے مارے ایک قدم پیچھے ہو گئیں۔ اب ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا اور کس بلا کو خود دعوت دی تھی۔ زید نے اپنی سرخ آنکھوں سے ہم تینوں کو باری باری دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک ہولناک اور وحشیانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی کڑکتی ہوئی آواز میں کہا کہ کیوں باجی، اب آپ کی ٹپ پوری ہو گئی یا کچھ اور بھی باقی ہے؟ اس کی آواز میں ایسی ہولناکی تھی کہ میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ زید دیکھو، ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم تمہیں بہت سارے پیسے دیں گے، تم جو مانگو گے ہم دیں گے، بس ہمیں چھوڑ دو۔
زید نے میری بات سن کر ایک وحشیانہ کہکا لگایا جو اس لانچ کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آیا۔ اس نے کہا کہ پیسے، اب مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے۔ تم لوگوں نے مجھے کھلونا سمجھا تھا نا، تم نے میری مجبوری کا مذاق اڑایا، مجھے دوا کھلا کر تڑپایا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایک مرد جب اپنی پر آتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ اس نے ایک دم چیتے کی طرح چھلانگ لگائی اور نیہا کو پکڑ کر صوفے پر پٹک دیا۔ نیہا نے ایک زور تر چیخ ماری، لیکن زید نے اس کا منہ اپنے دوسرے ہاتھ سے دبا دیا۔ صبیہ اور میں یہ دیکھ کر خوف کے مارے پاگل ہو گئیں اور ہم نے لانچ کے بڑے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن زید کی چستی اور اس کی جسمانی طاقت اس وقت دبا کی وجہ سے عام انسان سے کئی گنا زیادہ ہو چکی تھی۔ اس نے نیہا کو چھوڑا اور ایک ہی قدم میں ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے لانچ کا دروازہ اپنے مضبوط جسم سے بلاک کر دیا۔ اب ہم لانچ کے اندر قید ہو چکی تھیں اور ہمارے سامنے وہ خصیلا اور وحشی لڑکا کھڑا تھا جسے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک درندے میں بدلا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میری بازو کو اتنی زور سے پکڑا کہ مجھے لگا کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس نے مجھے صوفے کی طرف پھینکا جہاں میں صبیہ کے اوپر جا گری۔ ہم تینوں اب ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی تھیں اور بری طرح رو رہی تھیں۔ ہماری وہ ساری عمارت، وہ سارا غرور اور وہ بگڑا ہوا پن ایک پل میں ہوا ہو چکا تھا۔ اب ہم کوئی امیر ذاتیہ نہیں تھیں، بلکہ تین بے بس اور لاچار لڑکیاں تھیں جو اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ زید آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ رہا تھا۔ اس کا سانس اب بھی بہت تیز تھا اور اس کی سرخ آنکھیں ہمیں بتا رہی تھیں کہ وہ اس رات ہمیں آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس نے صوفے کے پاس پڑی ہوئی وہ رسی اٹھائی جسے ہم نے اسے باندھا تھا اور ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا باری تم لوگوں کی ہے، اب میں دیکھوں گا کہ تم تینوں کتنی دیر تک میری مہمان نوازی برداشت کر سکتی ہو۔ رات کا اندھیرا اب اور زیادہ گہرا ہو چکا تھا اور اس عالیشان بنگلے کے اندر اب ہماری چیخیں اور زید کا وحشیانہ کہکا گونجنے والا تھا جس کو سننے والا باہر کوئی نہیں تھا۔ زید نے رسی ہاتھ میں پکڑی اور اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ پر لپیٹنے لگا۔ اسے جیسے اپنے آپ کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اس مایا کا اثر اس کے پورے وجود میں آگ کی طرح دوڑ رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے صبیہ کی طرف دیکھا جو خوف کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے کاجل بہہ کر اس کے گالوں پر پھیل چکا تھا۔ زید نے آگے بڑھ کر صبیہ کا ہاتھ اتنی سختی سے کھینچا کہ وہ صوفے سے نیچے فرش پر آ گری۔ صبیہ نے روتے ہوئے کہا کہ زید، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب پلان اس کا تھا۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ اپنی سہیلی کی یہ غداری دیکھ کر مجھے صدمہ تو پہنچا، لیکن اس وقت خوف اتنا زیادہ تھا کہ میں کچھ بول نہ سکی۔ زید نے صبیہ کی بات سن کر ایک سرد مہر مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ قصور تم تینوں کا برابر ہے، تم سب نے مل کر میرا تماشا بنایا تھا، اب تم سب کو اس کا بھگتان کرنا پڑے گا۔ اس نے صبیہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسی صوفے کے پائے کے ساتھ باندھنا شروع کر دیے۔ صبیہ نے اپنے پاؤں چلائے اور اسے مارنے کی کوشش کی، لیکن زید نے اس کی ٹانگ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی، جس کی تکلیف سے صبیہ تڑپ اٹھی اور اس کی ہمت جواب دے گئی۔ زید نے سلیقے سے صبیہ کو وہاں جکڑ دیا۔ اب باری میری اور نیہا کی تھی۔ نیہا جو صوفے کے کونے میں دبکی ہوئی تھی، اس نے موقع پا کر میز پر پڑی ہوئی شیشے کی بڑی ایش ٹرے اٹھائی اور پوری طاقت سے زید کے سر پر دے ماری۔ شیشہ ٹوٹنے کی ایک تیز آواز آئی اور زید کے سر سے خون کی ایک لکیر بہتی ہوئی اس کے چہرے پر آ گئی۔ ہم نے سوچا کہ شاید وہ گر جائے گا، لیکن ہمارا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا۔ سر پر لگی اس چوٹ نے زید کے اندر کی وحشت کو کم کرنے کے بجائے 100 گنا زیادہ بڑھا دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پر بہتے ہوئے خون کو صاف کیا اور نیہا کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ نیہا کے حلق سے آواز ہی نکلنا بند ہو گئی۔ زید نے نیہا کو گردن سے دبوچ لیا اور اسے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔
मेरा सारा गुरूर मिट गया था। मैं शहद के पैरों में गिर गई और उसके पांव पकड़कर रोने लगी। मैंने कहा कि शायद मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, नेहा को छोड़ दो, वो मर जाएगी। हमें जो सजा देनी है दे दो, लेकिन किसी की जान मत लो। जहद ने मेरी तरफ देखा और कुछ सोचते हुए कहा। नेहा को नीचे फेंक दिया। नेहा फर्श पर गिरकर बुरी तरह खांसने लगी और अपना गला पकड़कर सांस बहाल करने की कोशिश करने लगी। जहद ने अब मुझे बालों से पकड़ा और ऊपर उठाया। मेरे बालों में इतना शदीद दर्द हुआ कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। उसने मुझे अपने चेहरे के करीब किया। तुम अपने आप को बहुत बड़ी मलका समझती हो ना? तुम्हारे बाप के पास बहुत जायदाद है। अब बुलाओ अपने बाप को और कहो कि वो तुम्हें इस कैद से छुड़ाए। मैंने रोते हुए कहा कि मेरे अम्मी अब्बू यहाँ नहीं हैं। मैं तुम्हारे सामने अपनी हर चीज हारने को तैयार हूँ, बस हम पर रहम करो। जहद ने कहा कि रहम का लफ्ज तुम जैसी बिगड़ी हुई लड़कियों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। जब मैं गिड़गिड़ा रहा था तब तुम्हें रहम क्यों नहीं आया? उसने मुझे भी घसीटकर सोफे के पास लाया और रस्सी के दूसरे टुकड़े से मेरे हाथ पीछे करके बुरी तरह बांध दिए। अब मैं और सबिया दोनों बंध चुकी थी और नेहा फर्श पर नीम बेहोशी हालत में पड़ी थी। जहद लॉन्च के बीच में खड़ा हो गया। उसका पूरा चेहरा उसके अपने खून और पसीने से लथपथ था। वो एक जल्लाद लग रहा था। उसने मेज पर पड़ी हुई पानी की बकिया बोतल उठाई और अपने सर पर डाल ली ताकि उसका खून बहना बंद हो जाए और उसे थोड़ा सुकून मिले। पानी डलते ही उसने एक लंबा सांस लिया और फिर हमारी तरफ मुतवज्जा हुआ। उसने लॉन्च की तमाम बड़ी लाइट्स ऑन कर दी। अब पूरे कमरे में तेज रोशनी थी जिसमें हमारा बिगाड़ा हुआ हुलिया और हमारी बेबसी साफ देखी जा सकती थी। जहद ने सोफे पर पड़े हुए नेहा के मोबाइल को उठाया जिसमें वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। उसने वीडियो को बंद किया और उसे प्ले करके देखने लगा। वीडियो में हमारी हंसी और उसकी तड़प साफ नजर आ रही थी। जहद ने वो फोन मेरी आंखों के सामने किया और कहा कि देखो ये वीडियो कितनी अच्छी बनी है। अब मैं इस वीडियो का क्या करूं? अगर मैं इंटरनेट पर अपलोड कर दूं तो तुम्हारे खानदान की इज्जत का क्या होगा? तुम्हारे बड़े बिजनेसमैन बाप की नाक मट्टी में मिल जाएगी। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। मैंने कहा कि नहीं जहद, ऐसा मत करना। हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। जहद ने मुस्कुराकर कहा कि इज्जत की परवाह तो तुम्हें होनी चाहिए थी। जब तुम एक गरीब की इज्जत का जनाजा निकाल रही थी तब तुम्हें अपने खानदान का ख्याल क्यों नहीं आया? उसने फोन अपनी जेब में रख लिया और कहा कि ये फोन अब मेरे पास रहेगा और ये वीडियो मेरी सिक्योरिटी है। अगर तुम लोगों ने पुलिस को बताया या मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो ये वीडियो पूरी दुनिया देखेगी। हम तीनों खामोश होंगे क्योंकि हमें मालूम था कि वो सच कह रहा था। हमारी एक गलती ने हमें उसके रहमो करम पर छोड़ दिया था। जैद ने अब कमरे में बिखरे हुए खाने की तरफ देखा। उसे अब शायद खुद भी भूख लग रही थी क्योंकि उसके जिस्म की बहुत सी तवानाई इस सब में ज़ाया हो चुकी थी। उसने मेज पर रखा हुआ बर्गर उठाया और आराम से सोफे पर बैठकर खाने लगा। हम दोनों बंधी हुई थी और नेहा आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। हम तीनों उसके सामने इस तरह बैठी थी जैसे कोई मुजरिम अदालत में खड़ा हो। जैद खाना खाता रहा और हमें घूरता रहा। उसका हर लुकमा हमारे लिए एक अज़ाब की तरह था क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि खाना ख़त्म करने के बाद वो हमारे साथ क्या सलूक करेगा। दवा का असर अभी भी उसके जिस्म में मौजूद था क्योंकि उसकी आंखों की सुर्खी अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। जब उसने बर्गर ख़त्म कर लिया तो उसने गिलास में बचा हुआ पानी पिया और खड़ा हो गया। वो हमारे करीब आया और झुककर मेरे चेहरे को देखा। उसने कहा कि आज की रात तुमने मुझे जो सबक सिखाया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन जो सबक मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ वो तुम्हारी अगली नस्लें भी याद रखेंगी। तुम जैसी लड़कियों को मारना तो बहुत छोटी सजा है। मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। वो नेहा के पास गया जो अब पूरी तरह होश में आ चुकी थी और रो रही थी। सैयद ने नेहा को उठाकर सोफे पर बिठाया और उसके पांव भी बांध दिए। अब हम तीनों एक ही सोफे पर कतार में बंधी हुई थी। जायद ने हमारे सामने एक कुर्सी रखी
اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھے اور ہمیں دیکھنے لگا۔ اس نے کہا کہ اب بتاؤ، اب کون سا گیم کھیلنا ہے؟ اب تو تمہاری بوریت ختم ہو گئی ہوگی نا؟ نیہا نے روتے ہوئے کہا کہ زہد، ہمیں معاف کر دو، ہم تمہارے پاؤں پڑتے ہیں، ہمیں جانے دو۔ زہد نے کہا کہ میں تو تمہیں کہیں نہیں روک رہا، تم اپنے گھر میں ہو، آرام سے بیٹھو اور اس رات کا لطف اٹھاؤ۔ 4 بج چکے تھے لیکن ہمارے لیے وہ رات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زید نے لانچ کا اے سی فل تیز کر دیا، جس کی وجہ سے کمرے میں شدید ٹھنڈک ہو گئی۔ ہمارے کپڑے پہلے ہی پھٹ چکے تھے اور اوپر سے اس ٹھنڈی ہوا نے ہمارے جسموں کو منجمد کرنا شروع کر دیا۔ ہم سردی اور خوف سے بری طرح کانپ رہی تھیں اور پھر اچانک ہی زید نے آگے بڑھ کر ایسی حرکت کی کہ ہم تینوں کی جان نکل گئی۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اب ایک چالاک مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ سوچ رہی ہوں گی کہ میں اب آپ کو ماروں گا یا آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کروں گا، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا۔ پر آپ نے مجھے جو یہ نیلی گولی کھلائی ہے، اس کا زہر میرے جسم میں تو چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن جو زہر آپ نے میری عزت نفس کو دیا ہے، اس کا حساب تو اب آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر زہد نے اپنے فون سے بھی ہم تینوں کی ویڈیو ریکارڈ کرنی شروع کر دی۔ سبیہ نے روتے ہوئے کہا کہ زہد، تم جو پیسے چاہو لے لو، پلیز یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو، ہمارے پاپا کو پتہ چلا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ زہد نے سبیہ کی بات سن کر ایک لمبا سانس لیا اور کہا کہ پیسے تو اب مجھے آپ لوگوں سے چاہیے ہی نہیں، اب کھیل کا قانون میں طے کروں گا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 4:30 بج چکے تھے۔ زہد نے کہا کہ اب سے لے کر صبح کے 6 بجے تک آپ تینوں اسی صوفے پر ایسے بندی رہیں گی اور میں آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی بے بسی کا تماشا دیکھوں گا، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا میں آپ کے پاپا کے نمبرز پر اس ویڈیو کے چھوٹے چھوٹے کلپس بھیجنا شروع کروں گا۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا کہ زہد، ایسا مت کرنا، تم جو کہو گے ہم کریں گے، بس ہمارے گھر والوں کو کچھ مت بھیجو۔ زہد نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اچھا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں یہ ویڈیو آپ کے پاپا کو نہ بھیجوں تو آپ کو ابھی اسی وقت میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ میں نے جلدی سے کہا کہ ہاں بولو، کیا شرط ہے؟ تم اپنی زبان سے یہ اقرار کرو گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، اور وہ سب اس فون میں ریکارڈ ہوگا۔ ہم تینوں کے پاس اس وقت کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ زہد نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور ہمارے چہروں کے سامنے کر دیا۔ نیہا اور سبیہ نے روتے ہوئے کیمرے کے سامنے اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے ایک بے گناہ ڈیلیوری بوائے کو اغوا کیا اور اسے زبردستی دوا کھلائی۔ جب میں نے بھی یہ سب کہہ دیا تو زہد نے ویڈیو بند کی اور ایک گہرا سانس لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ اب یہ ویڈیو میری زندگی کی انشورنس ہے۔ اگر میں صبح یہاں سے صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گیا اور میرے اکاؤنٹ میں اگلے 1 گھنٹے کے اندر 5 لاکھ روپے ٹرانسفر ہو گئے تو یہ ویڈیو کبھی باہر نہیں آئے گی، اور اگر تم لوگوں نے پولیس کو بتایا یا میرے ساتھ کچھ بھی برا کرنے کی کوشش کی تو یہ ویڈیو سیدھی سوشل میڈیا پر جائے گی اور تم جیسی بگڑی ہوئی امیر شادیوں کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ ہم تینوں خاموشی سے روتے رہے کیونکہ زہد نے کسی بری نیت سے ہمارے وجود کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، نہ ہی اس نے ہماری بے بسی کا فائدہ اٹھایا تھا، لیکن اس نے ہمیں ذہنی طور پر اس حد تک توڑ دیا تھا کہ ہمارا سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ زہد نے آرام سے میز پر رکھا ہوا برگر اٹھایا اور کھانے لگا۔ اسے اب اس گولی کے اثر سے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ وہ کھانا کھاتا رہا اور ہم تینوں صوفے پر بندھی ہوئی سردی اور خوف سے کانپتے رہیں۔ ہمیں احساس ہو چکا تھا کہ دولت سے آپ چیزیں تو خرید سکتے ہیں، لیکن کسی کی غیرت اور وقت کا انصاف نہیں خرید سکتے۔ زید نے کھانا ختم کیا اور اپنا ہیلمٹ اٹھایا۔ اس نے ہماری رسیوں کو نہیں کھولا اور کہا کہ صبح جب نوکر آئیں گے تو وہ خود یہ رسیوں کھولیں گے تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ان کی مالکنیں رات کو کیا کرتی ہیں۔ وہ مڑا اور لانچ کا بڑا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔
اس کے جانے کے بعد لانچ میں صرف ہماری سسکیوں کی آوازیں رہ گئیں۔ ہماری حالت بے انتہا خراب تھی۔ اس وقت ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی سے اندر آئی تو ملازمین نے ہمیں اس حال میں دیکھا۔ میں نے نوکروں کو دھمکی دی کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ انہوں نے ہماری رسیاں کھولی اور ہم اپنے کمروں کی طرف بھاگے۔ میں نے فوراً زید کے بتائے ہوئے نمبر پر پیسے ٹرانسفر کر دیے۔ اس رات کے بعد سے ہماری زندگی بالکل بدل گئی۔ ہمارا وہ بگڑا ہوا پن، وہ غرور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب ہم جب بھی کسی غریب یا ملازم کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ زید نے ہمیں بغیر ہاتھ لگائے ایک ایسا سبق سکھا دیا تھا جسے ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے تھے، اور وہ ویڈیو آج بھی ہمارے سر پر ایک تلوار کی طرح لٹک رہی ہے جو ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتی رہتی ہے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔